برمودا کی حقیقت کے بارے میں مذکورہ بیان کردہ نظریات کے علاوہ اور کافی نظریات ہیں۔ مثلا میتھین گیس تھیوری کے نام سے ایک نظریہ مشہور ہے جو کہ ڈاکٹر بین کلینل کا ہے۔ لیڈس یونیورسٹی کے ڈاکٹر بین کلینل نے یہ نظریہ متعارف کرایا کہ تکون کے اندر سمندر کے نیچے میتھین گیس ہے جو کہ سمندر کی تہہ میں موجود ہے۔ یہ آبیدے سمندر کی تہہ سے نکل کر موٹے موٹے بلبلوں کی صورت میں پانی کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ یہ بلبلے چھونے سے یا آواز سے پھٹ جاتے ہیں اور ان میں موجود گیس باہر نکل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پانی کی کثافت یعنی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جہاز وغیرہ ڈوب جاتے ہیں۔ نیز ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چونکہ یہ گیس انتہائی سریع الاشتعال ہے، لہذا اگر یہ گیس فضا میں پھیل جائے تو طیاروں کے انجن کو ایک دھماکے سے اڑا سکتی ہے۔ مصری محقق محمد عیسیٰ داؤد کے مطابق شیطانی سمندر اور برمودا تکون دجال کے زیر استعمال ہیں۔ اس نے باقاعدہ قلعے نما محل بنایا ہوا ہے جو کہ تکون کی شکل میں ہے۔ جہاں تک اس نظریے کا تعلق ہے کہ برمودا تکون میں کوئی غیر معمولی بات نہیں، تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ایسے لوگ برمودا سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ نظریہ نمبر 1 یعنی برمودا تکون جہنم کا دروازہ ہے، اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ نظریہ نمبر 2 کو بھی اس لیے تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ خواہ پانی کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، موجودہ سائنسی ترقی کے دور میں سمندر کے اندر چھوٹی اور بڑی مچھلیوں کے جسم کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیمرے لگا کر ان کی زندگی کی تمام معلومات سائنسدان اکٹھا کر رہے ہیں۔ اگر چھوٹی بڑی مچھلیوں اور دیگر پانی کے جانوروں کی زندگی کو کیمروں میں قید کیا جا سکتا ہے تو اتنے بڑے بڑے جہازوں اور طیاروں میں سے کسی ایک کا ملبہ بھی آج تک کسی کو نظر نہیں آیا۔ نظریہ نمبر 3 برمودا میں طوفانوں کا اٹھنا میں بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اول تو یہ کہ جتنے واقعات برمودا میں رونما ہوئے اس وقت وہاں موسم بالکل صاف تھا، کسی طوفان وغیرہ کی کوئی خبر ریکارڈ نہیں کی گئی۔ دوسرا یہ کہ وہ کیسا خاص طوفان ہوتا ہے جو کبھی صرف جہازوں کو ڈبوتا ہے اور مسافروں کو صحیح سلامت لا کر ساحل پر چھوڑ جاتا ہے، اور کبھی اس طوفان کو صرف سواروں کی ضرورت ہوتی ہے اور جہازوں کو ساحل پر پہنچا دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو نظریہ ہے کہ پانی کے اندر زلزلوں کی وجہ سے حادثات بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوتے ہیں، چلیے مان لیتے ہیں، لیکن پھر ہوا میں اڑتے طیاروں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ زلزلے سمندر میں آئے اور فضا میں اڑتے طیارے کیسے غائب ہو گئے؟ یہ کیسے زلزلے ہیں جو کسی ماہر ارضیات نے کبھی ریکارڈ نہیں کیے، اور نہ ہی زلزلوں کا پتہ لگانے والے آلات کسی زلزلے کو ریکارڈ کر سکے۔ نظریہ نمبر 5 کے بارے میں ہم آئندہ چل کر بحث کریں گے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آگے چل کر اس علاقے میں چھپی قوتوں، خفیہ منصوبوں، ابلیس اور دجال کی سائنسی ترقی کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ نظریہ نمبر 6 کے بارے میں ایک محقق گیان کوثر جو کہ 1990 سے برمودا پر تحقیق کر رہے ہیں، سائنسدانوں کے نظریات کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، برمودا تکون کے راز یا معمہ ہونے کی حیثیت کے انکار کی کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ مقناطیسی کمپاس کے فرق والی تشریح بھی غلط ہے، کیونکہ کمپاس میں کمی بیشی کا جو علاقہ ہے وہ زمین کے گھومنے کے ساتھ حرکت کرتا ہے، اور وہ فرق ہمیشہ تکون کے اندر نہیں ہوتا کہ حادثات کا سبب بن جائے۔ میتھین گیس تھیوری بھی بے بنیاد ہے، کیونکہ تکون میں بڑی مقدار میں گیس کے ذخائر موجود نہیں ہیں۔ سائنس کے نظریہ تھیوری آف ایوری تھنگ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ فطرت کی چاروں طاقتوں کی تشریح کرتا ہے کہ ایجاد کی کوشش کے باوجود زمین ابھی بھی اپنے اندر ایسے رازوں کو چھپائے ہوئے ہے کہ جن کی تہہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ نظریہ نمبر 7 پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، البتہ اس سائنسدان کے بارے میں آگے چل کر مختصر گفتگو کریں گے۔ نظریہ نمبر 8 اور 9 قابل غور ہیں، جن کا تذکرہ آگے آئے گا۔ نظریہ نمبر 11 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی غاریں پائی گئی ہیں، لیکن اس نظریے میں ان کی نوعیت اور شکل نہیں بتائی گئی یا پھر بتانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ سب غاریں خود بن گئیں یا کسی منظم قوت نے بنائی ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ جس نے ان غاروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور کچھ جان بھی لیا، اس کو پانی کے اندر ہی مار دیا گیا۔ نظریہ نمبر 12 کا تعلق قدیم دیومالائی تاریخ سے ہے۔ مذکورہ نظریات اور ان کی تشریحات کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ برمودا کے حادثات کی تحقیق کرنے والے محققین جو اس علاقے کو خطرناک قرار دیتے ہیں، ان کی دلیلیں زیادہ وزنی ہیں۔ ایک اور محقق پی پربات اپنے مقالے برمودا تکون توانائی کا میدان یا وقت کا میلان میں کافی بحث و مباحثہ کے بعد لکھتے ہیں
متضاد تشریحات کے باوجود ایک خفیہ ڈور بھی ہے، وہ یہ کہ برمودا تکون کے اندر عجیب لیکن طاقتور توانائی کی موجودگی، جس کو بعض سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ یہ کسی کو پتہ نہیں کہ کیوں اور کیسے یہ علاقہ اس بے انتہا توانائی کی جگہ بنا۔ برمودا تکون میں ایک طاقتور قوت ہونے پر اکثر محققین متفق ہیں، لیکن یہ پراسرار قوت ہے کیا اور اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ کیا وہاں قوت کشش ہے؟ بعض محققین کا خیال ہے کہ وہاں ایسی شعاعیں اور لہریں پیدا ہوتی ہیں جو ہماری اس بجلی کی طاقت سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ لہریں جہازوں اور طیاروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ ان کو برقناطیسی یا الیکٹرو میگنیٹک لہریں کہتے ہیں۔ یہ نظریہ برطانوی ماہر طبیعیات جیمز کلرک نے 1873 میں متعارف کرایا تھا۔ آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں، جس طرح ہماری یہ بجلی ایک بہت طاقتور چیز ہے جو بڑی بڑی مشینوں کو چلاتی ہے، بڑے بڑے دوہیکل طیاروں کو اڑاتی ہے، اسی طرح کی ایک قوت الیکٹرو میگنیٹک یا قوت کشش بھی ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ قوت ہماری بجلی کی قوت کے مقابلے میں لاکھوں گنا طاقتور ہے، جس کو ہماری جدید سائنس ابھی تک استعمال میں لانے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ برمودا میں موجود قوت کشش اس قوت کشش سے یکسر جدا ہے جس کو ہمارے سائنسدان جانتے ہیں۔ چنانچہ مشہور جیو فزکس سائنسدان جان کیرسٹوئی کہتے ہیں کہ اس برمودا تکون کے پانی کے اندر اور پانی کے اوپر ایک خاص قسم کی قوت کشش ہے۔ یہ قوت کشش ہماری اس قوت کشش سے مختلف ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ جان کیرسٹوئی یہاں پر دو توانائیوں کے قائل ہیں۔ اگر کوئی سائنسدان توانائی کے طور پر اس قوت کشش کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر بھی اس توانائی سے چلنے والی کاریں ہماری موجودہ توانائی سے چلنے والی کار سے لاکھوں گنا تیز رفتاری سے دوڑے گی۔ اس توانائی سے چلنے والی مشینری صدیوں کا کام دنوں میں انجام دے گی۔ ذرا تصور کیجئے، قوت کشش سے اڑنے والے طیارے یا اس طرح کی کوئی اور سواری، اس کی رفتار کیا ہوگی؟ زمین کا چکر تو گویا اس سواری کے سواروں کے لیے ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے مینڈے کی کھال کو لمحوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ ایسی اڑنے والی سواریاں جو آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو جائیں، فضا میں معلق ہو جائیں، سمندر کے اندر غاریں بنا لیں، جس کو چاہیں دور سے ہی اپنی طرف کھینچ لیں، بجلی سے چلنے والے تمام آلات اور انجن بند کر دیں، حتیٰ کہ اس کشش کے ذریعے زمین کی حرکت کو متاثر کر دیں اور دن کو عام دن کی بجائے سال کے برابر کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا زیر زمین ایسے سائنسدان موجود ہیں جنہوں نے یہ قوت حاصل کر لی ہے؟